دروازہ بھی نہیں دیکھا، ان کا کیا حال ہوگا؟ ذرا غور کیجئے نا۔ اس لیے نہیں آئے تھے دنیا میں کہ پاپ کریں گے، دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ رب کو راضی کریں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم اعمال حسنہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ لوگوں کو آزمائے، لوگوں کا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی داستان فاروق اعظم نے سنی تو بلک بلک کر رونے لگے۔ ابھی بلک بلک کر رو رہے تھے کہ کعب کہتے امیر المومنین اسی پر بس نہیں، جہاں خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی وہاں کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ حضرت کلیم کہیں گے مولا تو نے مجھے طور پہ بلا بلا کر پیار کی باتیں کی، سرگوشیاں کی۔ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اللہ اکبر کہا جاتا تھا اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کرے، پیار کی باتیں کرے۔ اللہ اکبر، مولا تو نے مجھے کلیم بنایا، مقام کلیمی کا واسطہ، وہ پیاری پیاری باتیں کرنے کا واسطہ۔ اے اللہ آج تو اپنے کلیم کو امان دے دے، تیرا کلیم آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تیرا کلیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے میرے لیے امان دے دے۔ فاروق اعظم اور رو پڑے، انبیاء کی یہ شان ہوگی۔ اللہ اکبر، تو پھر حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کماری مریم سے پیدا کیا، مجھے کلمت اللہ بنایا، تو مجھے روح اللہ بنایا، پاک ماں سے پیدا کیا، مولا تو نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، تو نے مجھے مسیح بنایا، پروردگار کلمت اللہ روح اللہ بنانے والے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ حضرت عیسیٰ کی بات کتنی بڑی ہے، کہتے ہیں میرے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا، آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب فاروق اعظم رو پڑے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت اس کو کہتے ہیں اگر بفرض محال کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے، اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے تو اس کی یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ اس کی نجات ہوگی یا اس کو پکڑا جائے گا۔ یہ ہے میدان محشر۔ لیکن اب سن لیجئے، اس لیے کہ ہمارا مسلک امید اور رجا کے درمیان کا نام ہے۔ جہاں کعب احبار نے یہ کہا کہ خلیل اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنے لیے امان مانگیں گے، کلیم اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنے لیے امان مانگیں گے، مسیح اللہ اور کلمت اللہ روح اللہ اپنے لیے امان مانگیں گے، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے۔ اسی وقت لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے بلکہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی کا ترانہ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بھی محشر ہے کہ سب کہہ رہے ہیں اپنے لیے امان چاہیے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اور یہاں کہا جا رہا ہے تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، امت کے لیے امان چاہیے۔ لیکن امت، اب یہاں پر گفتگو کا آخری حصہ پیش کر دوں، گفتگو کا آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، آپ بہت اچھے سے سن لیں۔ یہی اہل علم کی صحبت کی برکت ہے کہ کیا ماحول ہے آپ کے یہاں، اچھا لگا یہاں آ کر کے، وقت پہ گفتگو شروع ہوئی، بہت اچھے سننے والے، ممبر والے بھی اچھے، آپ بھی بہت اچھے۔ اب یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے میرے عنوان کا، حضور دعا کر رہے ہیں کیا؟ رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو، یہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ ہم خوش ہو گئے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ گناہگار ہم وہ لیکن خوش نصیب ہم، گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں، کیوں؟ آمنہ کے لال کا امتی ہوں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو ان کا امتی کہہ رہے ہیں، یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے اور یہ زیادہ دھیان سے سننے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان کا امتی کہہ رہے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں اپنا امتی مان رہے ہیں؟ یہ بڑا معاملہ ہے، اس لیے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شراب اور زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو باپ نہیں کہتا یہ میرا بیٹا ہے،
بلکہ کوئی بیٹا اچھی ڈگری لائے تو باپ فخر سے اس کی پیٹھ ٹھوک کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امت کی بخشش کر دے, کیا کہا؟ امتی, میری امت کی بخشش. اب حضور کے کون ہیں؟ اب یہ فیصلہ ہمیں تھوڑی دیر میں حدیث کی روشنی میں کرنا ہوگا. حضور کے کون ہیں؟ کیا ہم حضور کے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. جنت رسول اللہ کی تو یقیناً ہے, لیکن ہم رسول اللہ کے کب ہیں؟ یہ ہم رسول اللہ کے کہنے کا حق کس کو ہے؟ ہم رسول اللہ, رسول اللہ تو ہمارے ہیں, لیکن ہم رسول اللہ کے کب ہیں؟ یہ تو تجزیہ کرنا ہوگا نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ میری مشکل تو نہیں پڑ رہی نا. ہم رسول اللہ کے ہیں, ہم ہیں, یہ فیصلہ حدیث کرے گی. یہ فیصلہ حدیث کی روشنی میں کیا. اور اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں کہوں گا. سننا چاہتے ہیں نا آپ؟ کہوں نا, میں آگے بڑھوں نا. الحمدللہ ہم رسول اللہ کے ہیں. اب سنیے, سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں, اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو, اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو روضے اطہر میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے, تم نبی کو رنجیدہ کرتے ہو, تم نبی کا دل دکھاتے ہو. اب میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں, جو اپنی ماں کا دل دکھائے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, اور فاروق اعظم کا یہ قول سامنے رکھیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے ہو تو روضہ رسول میں نبی کی مزار میں تم نبی کو رنجیدہ کرتے ہو, غمگین کرتے ہو, نبی کا دل دکھاتے ہو. میرے بھائی بتا, جو ماں کا دل دکھائے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, ایک دن میں جو ہزاروں مرتبہ نبی کو قبر انور میں غمگین کرے, نبی کو رنجیدہ کرے, نبی کو دکھ پہنچائے, کیا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ آئے گا؟ اب مجھے بتا میرے بھائی, تھوڑی دیر عشق مصطفیٰ کا واسطہ, تیرے عشق رسول کا واسطہ, مجھے بتا میرے بھائی, جب تو اپنے چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھکواتا ہوگا کسی ہیرو کی نقل میں, تو کیا یہ تیرے گال پہ چلنے والا وسترا رسول اللہ کے دل کو اذیت نہیں پہنچاتا ہوگا؟ رسول اللہ کے دل کو رنجیدہ نہیں کرتا ہوگا؟ ہاں ہاں میرے بھائی, جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جو باپ جنت کا دروازہ ہے, جب تو اس ماں کو رلاتا ہوگا, وہ ماں کہتی ہوگی بیٹا میں بیمار ہوں, مجھے دوا کے پیسے تو دے دے. تو جس وقت تو کمرے میں کہتا ہوگا او بڈھی او ڈوکری, کیا میں تجھے سب پیسے تیرے اوپر خرچہ کر دوں, جتنا کماؤں سب تجھ پہ لگا دوں, کب تک تیرے پیچھے میں لگاتا رہوں گا؟ تو مرتی کیوں نہیں, تو دنیا سے جاتی کیوں نہیں؟ فلاں کی ماں مر گئی, فلاں کی ماں مر گئی, تو کتنی عمر لے کر کے آئی, سب کو مار کر کے تو مرے گی. یہ جملے ماں باپ 80% ماں باپ روز سنتے ہیں, اس لیے کہ ہم پبلک لیول کے لوگ ہیں, لوگوں کے مسائل ہمارے درمیان روز آتے ہیں. یاد رکھنا, نعت خانوں اور قوالوں اور علماء اور مشائخ پر پیسے لٹا کر ویڈیو میں آنے والوں, ہم ان کو پیسے دینے کے لیے منع نہیں کرتے. کہ بتاتا ہوں, یہاں لٹانے والوں, کیا کبھی اپنے ماں پر بھی ایسے لٹایا ہے, اپنے باپ پر بھی ایسے لٹایا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. وہاں ترساتے ہو اور یہاں لٹاتے ہو, کس لیے؟ ایک بات یاد رکھنا, پیر پہ خرچہ کرنے سے زیادہ, عالم پہ خرچہ کرنے سے زیادہ, مسجد پہ خرچہ کرنے سے زیادہ, مدرسے پہ خرچہ کرنے سے زیادہ, حج پہ خرچہ کرنے سے زیادہ, سب پہ خرچہ کرنے سے زیادہ, سب سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے. نادان بچہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو کہتا ہے میں اپنا کھیت بیچ دوں گا, میرے بچے کی جان بچا لو, اور ماں باپ کے لیے کہتا ہے تم مرتے کیوں نہیں؟ یاد رکھنا میرے بھائی, تیری آنکھوں پہ پٹی ہے, تو غافل ہے, تو سمجھ ہی نہیں پایا. خدا نے تیری جنت تیرے گھر میں اتاری ہے, تیرے گھر میں تیری جنت موجود ہے. ماں باپ کے بڑھاپے پر, ان کی موت کے لیے بد دعائیں کرنے والوں, تمہیں پتا ہے یہ تمہاری جنت ہے. جنت بڑی ذمہ داری سے, چونکہ علماء موجود ہیں اور استاد العلماء موجود ہیں, ذمہ داری سے کہوں گا, اگر امین القادری تمہارے لیے دعا کرے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے. اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے. مفتی قمر عالم
جیسا اللہ والا انسان اگر دعا کرے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کرے۔ کوئی وقت کا ولی بھی تمہارے حق میں دعا کرے، اللہ اللہ ہے، بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو قبول کرے، وہ چاہے تو رد کرے۔ حالانکہ اللہ والوں کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ اللہ ہے، اگر وہ رد کرنا چاہے تو وہ رد کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، نوح علیہ السلام کی دعا کے آثار ظاہر ہونے میں بھی اللہ نے 50 سال کا وقت لگا دیا ہماری عبرت کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو برباد ہونے کی دعا کی تھی، اس کے آثار 50 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ حضرت سارہ کے نکاح کے بعد سے لے کر بال داڑھی اور چہرے کے سفید ہونے تک کہتے رہے ربی حب لی من الصالحین۔ سوچو صحیح، سوچو ذرا، اگر اللہ چاہے تو نبیوں کی دعا کے کو ظاہر ہونے میں بھی کبھی 50 سال لگاتا ہے، کبھی 80 سال لگاتا ہے۔ اللہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے، ایک دعا ایسی ہے جو دلہن بن کے نکلی، ایک دعا ایسی ہے جو دلہن بن کے نکلتی اور اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائیں محمد، سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہے اور سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہے اور اجابتیں دعائیں محمد کو تلاش کرتی ہے۔ سب کی دعائیں اجابت کے لیے اوپر جاتی ہے اور اجابت مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کے لیے جھک کر اس دعا کو گلے سے لگاتی ہے۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں سبحان اللہ، واہ 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 واہ، وہ دعا جس کے لیے اجابت جھک جائے، وہ دعا جس کے لیے اجابت جھک جائے، وہ دعائیں محمد ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب حضور کہتے ہیں حضور کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، یہ حضور کی دعا ہے۔ تو کیا حضور کی دعا کی طرح بھی کسی کی دعا ہے؟ حضور کی دعا کی طرح؟ ہاں ہے، حضور کی دعا کی طرح بھی کسی کی دعا ہے۔ حضور کہتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے لیے۔ زندہ باد، بہت عمدہ حضور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت میں لیے دعا کرتا ہوں تو رد نہیں ہوتی۔ ویسے جب تمہارا باپ دعا کرتا ہے تو تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے ہو رہی ہے، یعنی جیسے تمہارے نبی کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں۔ تمہارے باپ کی دعا کو سید الانبیاء کی دعا کا درجہ دے دیا گیا، تمہارے حق میں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم۔ اب بتاؤ، اتنی گارنٹیڈ ضمانت والی دعا چھوڑ کر کس کس کی دعا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ بڈھے باپ کو ترسانے والوں، بے شمار باپ ہے جو روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، مسجد مدرسہ بنا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا شہید ہو کر بھی تمہیں جنت نہیں ملے گی اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو۔ آقا کی حدیث، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، وہاں رکھا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے۔ شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی جب تک ماں باپ ناراض ہو، اور ماں باپ کا دل دکھا دکھا کر چھپا چھپا کر مال جمع کرتے ہو اور جنت کے یہ سب باتیں ہیں، باتیں۔ ایک جملہ میں اکثر اپنی قوم کو کہتا ہوں، جوانوں سے کہتا ہوں، کسی خوبصورت کو بھی دیکھ، خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر، کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کے ملتا ہے۔ ماں باپ کے چہروں کو دیکھ کر مقبول حج کا ثواب، مقبول ہے۔ ایک دن میں 50 بار دیکھو تو 50 بار حج کا ثواب ملے، لیکن کس کو ملے گا؟ جو باپ کا دوا بھی نہیں کرتا اس کو بھی ملے گا نا۔ اچھی طرح یاد، جو رمضان شریف کی تعظیم نہ کرے اس کے لیے جنوری میں مرنا رمضان شریف میں مرنا برابر ہے۔ تو جو باپ کو باپ کا درجہ دیتا ہی نہیں ہے اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ جو باپ کو باپ سمجھتا ہو نا، ثواب تو اس کو ملے گا مقبول حج کا۔ یاد رکھنا، ماں باپ کو صدمے نہ دو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو۔ آج بہت سے بڈھے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟
چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو نبی قبر میں رنجیدہ دکھی ہوتے. سوچو میرے قوم کے جوانوں، ہم نبی کو دکھ دے رہے، نبی کو رنجیدہ کر رہے ہیں، وہ بھی کہاں جہاں 70,000 فرشتے صبح آ کر شام تک درود و سلام پڑھتے. سوچو، اور یہ تو چھوٹے موٹے گناہ سے بھی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. ہمت کر کے، حالانکہ میرا عنوان نہیں لیکن سن رہے ہو اچھے سے تو ہمت کر کے کہہ دوں، جب کوئی کسی عورت پر زنا کی نیت سے ہاتھ ڈالتا ہوگا تو تب رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب کوئی کسی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اس لیے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے جو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا. یہ تو کسی اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس پہ سب آیا. ارے اور ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ اور نبیوں نے جو نہیں دیکھا وہ بھی ہمارے نبی نے دیکھا. اور نبیوں کی سوچ جہاں تک نہیں پہنچی وہاں تک ہمارے نبی کی ذات پہنچی. اور ہمارا نبی تو ایسا دیکھنے والا ہے کہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور آپ کے اعمال کیا چھپ سکتے ہیں. اب بتائیں، اب تھوڑا تصور کریں، تھوڑا دھیان دیں. پورا محشر ٹکا ہوا ہے کس پر؟ میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے تو جواب دے دیں کہ پورا محشر کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ حضور پر، ہے نا؟ پورا محشر کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ حضور پر. یعنی حضور اگر منہ پھیر لیں، اگر حضور منہ پھیر لیں کیا ہو؟ پھر میدان محشر ہمارا ناکام ہو گیا. اب مجھے بتاؤ، سب حضور کے پاس جانے والے، حضور کرم کیجیے، حضور کرم کیجیے. اور کون کون جا رہے حضور کے پاس تمہیں پتا ہے؟ کون کون جا رہے ہیں؟ صرف مولوی، مولانا، عالم، مفتی، ولی، کتب ابدال نہیں. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، آقا فرماتے قیامت کے دن خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی. ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف دیکھیں گے، ان کو بھی میری حاجت ہوگی. میرے آقا نے فرمایا، میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہوگی تو مجھے اور آپ کو نہیں ہوگی تو ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، حضور کے پاس جائیں گے. اب بتائیں، حضور سے کہیں حضور مجھ پہ بھی کرم کر، میری بھی شفاعت کر دیجئے، مجھے بھی جنت میں پہنچا جائے. وہاں حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، نوح کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے. سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، حضور ہی کی دعائی، حضور ہی بخشوائیں گے. اللہ اکبر. اب حضور کے پاس گئے، اب تصور کرنا، تصور کرنا، حضور کے پاس گئے. دوسری حدیث سن لو، دل کے کانوں سے سن. آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، آقا کی حدیث سن، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا، وہ میرے ذمے سے باہر نکل گیا. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، میں محمد اس سے بیزار ہوں، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، میرے ذمے سے خارج ہے. ارے جماعت سے، خاندان سے، رشتے سے کوئی باہر نکال دے تو تم اتنا ڈرتے ہو. رسول اللہ فرما رہے وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. اب قیامت کو یاد کرو، نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے، نہ بیٹا کام آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، سب نفسی نفسی میں. حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں بھی تو امتی تھا نا، حضور میری شفاعت کریں. حالانکہ ان کے کرم سے یہ امید نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بہت لگتا ہے کیونکہ وہ بہت غیور ہے، وہ بہت غیور ہے. اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہے، کوئی غیرت مند نہیں. اتنے باغیرت ہے وہ کہ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ نے گھر کے دیواروں پہ پردے لگا دیے، ان کے مزاج کے خلاف کام کر دیا تو حضور چہرہ پھیر کر نکل رہے تھے. توجہ، اگر سب سے محبوب بیوی ایک کام مرضی کے خلاف کر لے تو حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں. اور دوسری بڑی بات کہہ دوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسا کوئی محبوب حضور کا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو، جس کو کہتے ہیں ساری کائنات عزتدار لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے.
اور جان عزت شان عزت وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہر مرتبہ سر و قد جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، اور کہتے فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ فرماتے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسی ہستی جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہیں، جو جنت کی مالکہ ہے، اور کیسی شان والی مالکہ، محشر میں جو بھی آئے گا نفسی نفسی کرتے آئے گا، لیکن یہ نبی کی شہزادی کی شان ہے۔ صاحب سوائق المحرقہ لکھتے ہیں جب رسول اللہ کی شہزادی حسنین کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ خاتون جنت خاتون قیامت ابو الائمہ ابو الحسنین واللہ اکبر ملکہ فردوس بری بدائے مصطفیٰ خاتون جنت جنت کی عورتوں کی سردار جب قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی محشر والوں آنکھوں کو بند کرو گردن کو جھکا لو، نبی کی شہزادی کی سواری پل صراط سے گزر رہی ہے۔ بہت عمدہ عمدہ بہت جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بہت خوبصورت، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کون فاطمہ الزہرا؟ تمہیں پتا ہے، تمہیں پتا ہے رسول پور والوں فاطمہ الزہرا کون ہے؟ میرے امام اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھو کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر، یعنی اگر آدم کو سکون چاہیے تو میرے نبی کو یاد کر کے سکون پاتے ہیں، اگر نوح کو سکون چاہیے تو میرے نبی سے ان کو سکون ملتا ہے، ابراہیم کو، اسماعیل کو، داؤد کو، ایوب کو، ابو بکر صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو، مولا علی کو سکون چاہیے تو نبی سے سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ جبریل کو بھی سکون چاہیے تو میرے نبی سے سکون ملتا ہے۔ بے نکاح یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے ہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب کا بلا دیے ہیں، کائنات کو سکون چاہیے تو نبی کو یاد کر کے سکون ملتا ہے، لیکن وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے، جب ان کو چین چاہیے تو ان کو فاطمہ الزہرا سے راحت مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان، حضور کی جان کی راحت کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، راحت جان مصطفیٰ کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اتنی منقبت پڑا یہ میرا مسلک ہے، لیکن غیرت نبی بھی سن، غیرت نبی بھی سن۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین پردے لٹکائے تو حضور چہرہ پھیر لے، حضور چہرہ، اور فاطمہ الزہرا سیدہ سونے کے کنگن پہن لے، صرف سونے، تو بھی چہرہ حضور پھیر۔ توجہ کرنا، بات پوری کر رہا ہوں، دھیان دیں، تو بھی چہرہ حضور کس سے جو جان احمد کی راحت ہے۔ وجہ غیرت مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ کیوں پھیرا چہرہ؟ سونے کا کنگن۔ کسی بھی مفتی سے، عالم سے پوچھ لو، فقیر سے پوچھ، دور کیوں جانا ہے؟ بقیت الصرف سے پوچھ لو، کیا عورت سونے کا کنگن نہیں پہن سکتی؟ پہن سکتی۔ حضور کیوں چہرہ پھیر رہے ہیں؟ فاطمہ صرف عورت نہیں، فاطمہ آخری نبی کی جان ہے۔ عورتیں پہن سکتی ہیں نا، لیکن جان رحمت للعالمین کے شایان شان نہیں کہ وہ سونا پہنے، اس لیے کہ نبی کی شہزادی سونا پہن لے تو دوسرے غریب کی بیٹی کہے گی نبی نے تو شہزادی کو سونا پہنایا تھا، اے باپ تیرے پاس کیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کی غربت کی لاج رکھنے کے لیے رسول اللہ بتا رہے ہیں فاطمہ تمہاری شان نہیں کہ تم سونا پہنا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ دیکھو کچھ کام جائز ہوتے ہیں لیکن وی آئی پیز اس کو نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ نکڑ پہ ٹہلنا سب کے لیے جائز ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے وزیر اعظم کو نکڑ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے؟
نہیں دیکھا. قہقہا لگا کر کے ہنسنا حرام نہیں ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے کسی شریف آدمی کو قہقہا لگاتے دیکھا ہے؟ وی آئی پیز کی کچھ اپنے معاملات ہوتے ہیں. دوڑنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آپ کبھی کسی شریف آدمی کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ایسا ہی ہے نا، ہوٹل میں کھانا حرام نہیں ہے، لیکن شرفاء کے تاجدار کو آپ جلدی سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھاتے عام لوگوں کی طرح نہیں دیکھیں گے. بہت سے چیزیں حرام نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے شایان شان نہیں ہوتی، اور وہ جو شان والے ہوتے ہیں انہی کے شایان شان نہیں ہوتی. اتنی بات کرنے کے بعد سوچو، اگر سیدہ حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ سیدہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ خطا، گناہ، لغزش کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتی. وجہ نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جائے وہ اونٹنی خطا نہیں کرتی، تو نبی کا جو بدع ہے، نبی کے جو دل کا ٹکڑا ہے، اس سے خطا کیسے ہو؟ اس سے خطا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہجرت کے دن کہتے ہیں میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ معمول من اللہ ہے، جسے جہاں جانے کا حکم ہے یہ وہیں جائے گی. تو جب نبی کے اونٹنی کے قدم نہیں بہکتے تو نبی کی شہزادی کے قدم کیسے بہک سکتے؟ وہ لوگ بہک گئے ہیں جو رسول اللہ کی شہزادی کے راستے بہکنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شہزادی کے قدم کبھی بہک نہیں. ارے جو ان کے غلام ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن خدا نے ان لوگوں پر اس طریقے سے طہارت اور حفاظت کا پیرا بٹھا دیا ہے کہ خطا، گناہ، لغزش کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا. لیکن شایان شان نہ تھا. سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے چہرہ پھیرا. باپ کے مزاج کو سمجھ لیجیے، مزاج شناس رسول تھی. بابا کے مزاج کو بیٹی سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ حضور نے جیسے ہی چہرہ پھیرا اور واپس ہو گئے، جلدی سے بلائے بلال ادھر آؤ، کنگن اتارے، یہ لے جاؤ اور بیچ کر کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو. حضور آئے مسکرایا. کنگن کیا ہوئے؟ حضور جب دیکھا کہ آپ منہ پھیر کر کے چلے گئے، منہ پھیر، نبی کی شہزادی میرے گھر سے آپ منہ پھیر کے چلے گئے، میں نے کنگن بیچ دیے. محبوب کو گوارا نہیں، آقا کو گوارا، بیچ کے غریبوں میں تقسیم کر دو. آقا نے فرمایا محمد اور آل محمد کے لیے آخرت ہے، تمہارے شایان شان نہیں تھا. لیکن اب یہاں پر گفتگو اینڈ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے مفاد کے لیے آپ سے بھی مخاطب ہو کر اپنے آپ سے بھی مخاطب ہو کے کہتا ہوں، اگر سیدہ سونے کے کنگن پہن لے تو حضور چہرہ پھیر کر کے چلے جائیں. عائشہ صدیقہ ام المومنین دروازے پہ پردے لٹکا دے تو حضور چہرہ پھیر لیں. صدیق اکبر ایک بندے کے گالی کے جواب میں صرف جواب دینا چاہیں تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو کر، اب یہ واقعہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں لیکن اشاروں میں کہہ رہا ہوں، حضور چہرہ پھیر لیں. بتاؤ جب صدیق سے چہرہ پھیر لیا، حرام کام نہ تھا، شایان شان نہ تھا. صدیقہ سے چہرہ پھیر لیا، حرام نہ تھا، شایان شان نہ تھا. سیدہ طیبہ طاہرہ سے چہرہ پھیر لیا، حرام نہ تھا، شایان شان نہ تھا. جو شایان شان کام نہ ہو محبوبوں سے تو رسول اللہ چہرہ پھیر لیتے ہیں. اب قیامت کا تصور کرو، ماں کام نہیں آ رہی، باپ کام نہیں آ رہے، بھائی کام نہیں آ رہے، بیٹا کام نہیں آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے. اب ہم گئے حضور کے پاس، توجہ، ہم گئے حضور کے پاس، دھیان ہے آپ کا، توجہ، ہم گئے حضور کے پاس. آقا مجھ پہ بھی کرم کر، مجھ پہ بھی کرم کر دے. آپ بھی کرم کریں گے تو بیڑا پار ہوگا. آقا کی حدیث کیا ہے؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمہ داری سے باہر ہے. اب حضور نے ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، حضور نے ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. اللہ میرے جان کے دشمن کو، میری آل کے دشمن کو، میرے مال کے دشمن کو بھی کبھی وہ دن نہ دکھائے، کبھی وہ دن نہ دکھائے. اگر وہ مسلمان ہے تو کبھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ اور کبھی وہ دن نہ دکھائے. آقا کی بارگاہ میں کہا حضور کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی. اللہ بھی اتنے غضب کو پسند کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اتنے غضب کا اظہار کبھی نہیں کیا. وہاں آدم بھی نہیں جانے کو تیار، وہاں نوح بھی جانے کو نہیں تیار. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے. حضور کہے او منافق، او جھوٹے، او دجال، تو قبر انور میں میری مجھے رنجیدہ کرتا تھا لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ کر. ہاں ہاں تو زنا کے اڈوں پہ جا کے قبر میں میرا دل دکھاتا تھا. ہاں ہاں تو ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکال کے مجھے اذیت پہنچاتا تھا. ہاں ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو چھوڑ کر کے تو گیم کھیلتا کے منہ پھیر. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ناراض ہو کر منہ پھیر. کس کے پاس جاؤ؟ کون ہے؟ کون بخشوائے؟
اگر وہ منہ پھیر لے غوث پاک نے بھی نہیں بخشا، اگر وہ منہ پھیر لے غریب نواز نے بھی نہیں بخشا، اگر وہ منہ پھیر لے کسی صحابی نے کسی نبی سب سے منہ پھیرا جائے گا تو وہ کام آئے، لیکن اگر وہ منہ پھیر لے کوئی کام نہیں۔ اب بتاؤ فاروق اعظم کا قول میں پیش کروں، میں اپنی بات میں حضور کو کتنا رنجیدہ کروں، حضور کو کتنا دل دوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنت کے لیے عمل کرو، میرا تو وہ مسلک ہے ہی نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کو ناراض کرنے سے بچو، حضور کو خوش کرو، حضور کی خوشی جنت سے بڑی نعمت ہے، جنت چھوٹی چیز ہے، حضور کی رضا بڑی چیز ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ تم کیا کرتے ہو، کون کیا کرتا ہے، میں نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں خود کیا کر رہے ہو سوچو۔ آپ اپنے پیر سے، آپ اپنے ماں باپ سے، آپ اپنے دوستوں سے، آپ اپنے احباب سے، سب سے اپنے اعمال چھپا سکتے ہو، رسول اللہ سے اپنے اعمال نہیں چھپا سکتے۔ کب تک اپنے نبی کا دل دکھاؤ گے؟ کبھی آپ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کہ میں حضور کو کتنی اذیت دے رہا ہوں۔ ایک بات کہہ دوں آگے بڑھ کے، طائف میں رسول اللہ کو جو پتھر مارے گئے تھے نا، وہ پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے ہمارے گناہوں کی رپورٹ حضور کو تکلیف پہنچاتے۔ اللہ، اسی لیے بچے تھے۔ ارے طائف کے گنڈے تو طائف سے نکلنے کے بعد حضور کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، لیکن قبر انور میں حضور کا دل دکھا رہے۔ ہمارے گھروں کا حال سوچو، بیٹیاں بے پردہ نکل رہی ہے بازار میں، نبی کے دل پہ کیا گزرتی؟ ہماری جوان بیٹیوں کو ہم کالج اور کوچنگ کے نام پر پکنک پر بھیجتے ہیں نامحرموں کے ساتھ۔ جس مذہب میں عورت نامحرم کے ساتھ حج کو نہیں جا سکتی، جس مذہب میں عورت نامحرم کے ساتھ حج کو نہیں جا سکتی، اس مذہب کی بچیاں پکنک پہ، اسکول کالج کی پکنک کے نام پہ نامحرموں کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہیں۔ سوچو نا ذرا، بیوٹی پارلر تک ہماری بیٹیاں شادی کے موقع پہ چہرہ بنانے جا رہی ہیں۔ کبھی غیرت نہیں آئی کہ حضور کو کیا تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ ہم ہی بچے تھے۔ عاشقوں کا کام یہی ہوتا ہے، دل دکھانا ہوتا ہے عاشقوں کا کام۔ ارے جس مذہب اور مسلک میں عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی، اس مذہب کی ماننے والی بیٹی بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہمارے نبی کی شہزادی کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، اور ہم معاذ اللہ اپنی بیٹی کو کسی کے بھی ساتھ اکیلے اسکول بھیج رہے، کالج میں۔ اسکول کالج پڑھانے کے لیے میں منع نہیں کرتا، میں تو علماء کے پیچھے ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایسی تعلیم کو آگ لگے جو مذہب اور مسلک کو چھوڑ کر کے حاصل کی جائے، جو حیا کا جنازہ نکال کر حاصل کی۔ میرے بھائیو، تعلیم ضرور حاصل کرو، تعلیم ضرورت ہے، لیکن مذہب کے قیودات کے ساتھ، مذہب کے تحفظات کے ساتھ، مذہب کے قانون کے ساتھ۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو خود کالج کے دروازے تک پہنچا سکتا ہے، اس کی عزت کو تحفظ کر سکتا ہے تو کرے۔ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے رانوں پر ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگا رہی شادی کے موقع پر، اور ہم نے اس کو فیشن کا نام دیا ہے۔ پاکستانی سیریلوں کے نام پہ منگنی کے موقع پر لڑکا لڑکی کو منگنی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ یہ فیشن، لعنت ہو اسے پاکستانی سیریلوں پر۔ ہم کسی سیریل کے پابند نہیں ہیں، سیریلوں کے متعلق زندگی وہ گزارے جو لوگوں کے پاس رسول اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ہم کسی سیریل پہ کیا زندگی گزاریں گے؟ ہمارے پاس رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی موجود ہے، ہمارے پاس شریعت موجود ہے، اور اتنی خوبصورت حضور کی زندگی ہے، اتنی خوبصورت کسی کی نہیں۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر وعدہ پیارے دلیل بے مثال۔ ہم یہ سب کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ آج بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، آج بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، مذہب اور مسلک سے باغی ہو رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ٹیچر بنائیں، انجینئر بنائیں، لائر بنائیں، سب بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنائیں۔ اتنا علم دو اپنے بچوں کو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ، ہمارا